بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام دین فہمی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام کا تیسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اپنے مہمان اسکالر جناب شوکت عابدی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ کریٹر اور کریشن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی سوال کیے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ دنیا جو ہے بگ بینگ تھیوری، اس کو آپ نے رد کیا، اور اس سلسلے سے بہت سے سوالات ہمارے ہوئے کریٹر کے سلسلے سے، جس کے جوابات اطمینان بخش ہمیں مل گئے۔ شوکت صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کے اس مرحلے میں تھے کہ جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ فورس کی بات کیا تھا، انرجی کی بات کی تھی، طاقت کی بات کیا تھا۔ ایک طبقہ طاقت کو مانتا ہے کہ وہ کریٹر ہے، لیکن آپ نے اسے رد کر دیا۔ بڑے اچھے جوابات آپ نے دیے تھے کہ انرجی جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ نور کا ذکر آپ نے کیا تھا، مگر یہ سوال ہمارے پاس تیار ہے کہ اس سلسلے سے ہم بات کریں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور جو کہ میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا اور رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دنیا کی بڑی آبادی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کیا جواب ہے آپ کا اس سلسلے میں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی آبادی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جناب مریم سے پیدا ہوئے اور جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگ جناب عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ شادی نہ ہونے کی بنیاد پر جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کیا بتائیں گے؟ یہ سوال تو رسول اللہ سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جب تم یہ کہتے ہو بغیر دو کے تیسرے کا وجود نہیں ہو سکتا اور حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی پہ مباہلہ ہوا تھا، تو تم یہ بتاؤ کہ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کا تو ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تو حضرت عیسیٰ کے لیے جناب مریم موجود ہے، حضرت حوا کے لیے، حضرت آدم کے لیے نہ ماں ہے نہ باپ۔ تو وہ کریٹر ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم وہ ہیں، ہمارے لیے بھی واجب الاحترام ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کو نہ مانے یا ان کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی اپنے ذہن کے اندر رکھے، وہ تو دین اسلام میں نہیں ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن یہ دلیل جو آج وہ دے رہے ہیں، وہ دلیلیں پروفٹ محمد کے سامنے دی گئیں اور انہوں نے کنونس کر دیا، اور ان کے بڑے بڑے ایکسپرٹس چلے گئے مباہلے کے میدان سے اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ تو سائنس کا دور ہے۔ آج اس سائنسی دور میں ان کا یہ دعویٰ تو کھوکھلا ہو گیا۔ کلوننگ سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل۔ یہ بتائیے، ایک ہی شیپ سے کئی بھیڑیں بنا دی گئیں، ایک بندر سے کئی بندر بنا دیے گئے۔ اب تو کلوننگ اس پیک پر پہنچ چکی ہے کہ ذیشان صاحب سے دوسرا ذیشان تیار کیا سکتا ہے، شوکت صاحب سے دوسرا شوکت تیار کیا سکتا ہے،
یعنی ہیومن کلون جو ہے بنا کر سائنٹسٹ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو بھائی ایک سے دوسرے کا وجود ہو سکتا ہے. تو جب آج کا سائنٹسٹ جو ہے ایک سے دوسرے کا وجود کر سکتا ہے تو وہ جو سائنٹسٹ کی عقل کا کریٹر ہے جس نے اتنی بڑی یونیورس کو بغیر کسی کے کریٹ کر دیا, وہ جناب مریم سے حضرت عیسیٰ کو کریٹ نہیں کر سکتا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کریٹ نہیں کر سکتا, شادی نہیں ہوئی تھی, وہ بھی اپنے کریٹر کو کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر مجبور سمجھتے ہیں. وہ مجبور نہیں ہے, وہ بغیر کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سائنسی دور کے اندر جب ہیومن کلون بن گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ایسے اسٹیج کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں اور کریٹر کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے, وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے, وہی سب کا قادر مطلق ہے, وہ کنٹرولر ہے. شوکت صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جو جواب دیا. اب ایک سوال ہمارا اور ہے, آپ کے جواب سے ہی متصل ہے وہ, کہ کریشن آف یونیورس انرجی ہے, کیا ثبوت ہے اس کا؟ دیکھیے, مذہبی اعتبار سے ہم کافی دنوں سے اس بات کو کر رہے ہیں, 1400 سال سے, کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یہ بات کس نے کی؟ یہ پرافٹ محمد نے کی جو دین لے کے آئے تھے. انہوں نے ہی کہا کہ انا والیم من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. اب چونکہ 1400 سال سے کتابیں تو ہماری موجود ہیں, ان کتابوں میں بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نور خلق ہوا, سب سے پہلے انرجی خلق ہوئی, اور پوری یونیورس کس چیز سے چل رہی ہے؟ انرجی سے. ایک چھوٹے سے ذرے ایٹم کو اگر آپ توڑیے تو اس کے اندر الیکٹران پروٹان نیوٹران, نیوکلس کے اوپر الیکٹران پروٹان گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو زمانہ ہے اس میں غور و فکر کی اتنی بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کوئی جا کر گلیکسیز میں جا کر دیکھ رہا ہے, پلانٹس کو دیکھ رہا ہے, اس طرح کی بہت سی یونیورس ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو آپ کو ایک لگے گا, آج کل تو جب سے سیٹلائٹ کا زمانہ ہو گیا ہے اور ویڈیوگرافی آپ کے سامنے آ گئی, تو نہ جانے کون کون سی چیزیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. بہت سی چیزیں انسان کو خبر بھی نہیں ہے, اور وہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ان سب کو اتنا بڑا سورج کیسے چل رہا ہے. اگر ایک ذرے کے اندر الیکٹران پروٹان گھوم رہے ہیں تو اتنا بڑا سورج بھی چل رہا ہے, یہ گلیکسیز بھی چل رہی ہیں, یہ سب کچھ ایک انرجی سے چل رہی ہے, تو ثبوت ہے. اب یہ مشینیں بنانے کے بعد ہم نے دیکھنا شروع کیا نا, ہم نے مشینیں کب بنائیں؟ لیکن 1400 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے نور کو خلق کیا. اور آج آپ کو بتائیں کہ دنیا کے 10,000 سائنٹسٹ نے, یہ 2013 یا 14 کے اندر ہے, 13 میں ہے شاید, دنیا میں ایک سب سے بڑی مشین بنائی گئی 27 کلومیٹر کے ایریے میں. اس مشین کا نام ہے لارج ہائیڈرون کولائیڈر. یہ جنیوا میں ایک مشین تیار کی گئی 27 کلومیٹر کی. اس کو تیار کیا دنیا کے 10,000 سائنٹسٹ نے, زمین کے 150 میٹر اندر, اور 150 میٹر اندر جانے کے بعد انہوں نے انرجی کے ایک پارٹیکل کو توڑا, اور انرجی کے پارٹیکل کو توڑنے کے بعد وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں, جو کریٹر کو نہیں مانتے ہیں, انہوں نے باہر آ کر اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ کریشن آف یونیورس انرجی سے ہوئی ہے. یہ تو ایڈمیشن ہے. انٹرنیٹ پر جائیے, ڈال دیجئے LHC لارج ہائیڈرون کولائیڈر, ڈال دیجئے ہگز بوزون, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ اس کے بعد اس میں جو سائنٹسٹ تھے ان کو دیکھیے کہ اس میں وہ مسلم سائنٹسٹ ہیں کہ نان مسلم سائنٹسٹ ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے.
اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. 1400 سال سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کریشن آف یونیورس انرجی سے ہوئی ہے. ایون ہمارے یہاں ہر تھرسڈے کو مسجدوں میں ایک حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ برستا ہوا پانی، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ بنے ہیں کس واسطے؟ تمہاری محبت میں. اور ہمارے یہاں وہ جو فرسٹ کریشن ہے وہ ہے انرجی. فرسٹ کریشن کو جس کو ہم نور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مطلب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ہوا تھی، نہ آگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا. نہ اسپیس تھا، نہ ٹائم تھا، نہ لائف تھی، نہ لائف سپورٹنگ سسٹم تھا. تو لائف اور لائف سپورٹنگ سسٹم جو کچھ بنا ہے وہ انرجی سے بنا ہے. آج سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کریشن آف یونیورس انرجی سے ہوئی ہے. 1400 سال سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بنا ہے وہ نور سے بنا ہے. اس نور کو اگر نہیں پیدا کرنا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. نور خلق ہوا، ٹائم خلق ہوا، اس کو کاٹا گیا، اسپیس بڑھتا گیا، اسپیس بڑھتا گیا، اس کی پاور کے اندر سے تمام پارٹیکلز پیدا ہوتے چلے گئے، ایٹم بنتے گئے، یعنی ان سب کی گیسز مکس ہوتی گئیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ پوری یونیورس وجود میں آئی ہے وہ اسی انرجی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. اس بات کو ہم ایک زمانے سے کہتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں حدیث نور موجود ہے، 1400 سال پرانی کتابیں ہمارے یہاں آج بھی اسٹیبلشڈ ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خود لیبورٹریز نہیں بنائی، ہم نے ریسرچ نہیں کیا، ہم نے تبرکاً ان ساری چیزوں کو پڑھ لیا، ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ہم کو بار بار قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی کہ میری بنائی ہوئی زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، چاند پر غور کرو، سورج پر غور کرو. کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ دوسرے لوگوں نے ان کو غور کیا. 27 کلومیٹر کی مشین بنانا مذاق نہیں تھا انرجی کے پارٹیکل کو توڑنا. انرجی کے پارٹیکل کو توڑنے کے بعد یہ بتایا کہ کریشن آف یونیورس انرجی سے ہوئی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر دین فہمی کا درس دینا ہے تو سب سے پہلے آپ فرسٹ کریشن کو سمجھیں. آج جو پوری دنیا کے اندر ڈسپیوٹ ہے، ہمارے انٹرنل جو ڈسپیوٹس ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کریٹر، فرسٹ کریشن اور ادر کریشن کے فرق کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جناب والا، فرسٹ کریشن لائف سپورٹنگ سسٹم کی محتاج نہیں ہے. لائف سپورٹنگ سسٹم اپنے وجود کے لیے انرجی کی محتاج ہے، فرسٹ کریشن کی. اور جو فرسٹ کریشن ہے، فرسٹ کریشن کو ادر کریشن کے برابر سمجھنا بھی گناہ ہے. جس طریقے سے کریشن کو کریٹر سمجھنا یا فرسٹ کریشن کو کریٹر سمجھنا. کچھ لوگوں نے جنہوں نے انرجی کو مان لیا خدا، انہوں نے فرسٹ کریشن کو کریٹر سمجھ لیا. انرجی کریٹر نہیں ہے. اس فرسٹ انرجی کا کریٹر جو ہے، انرجی خود اپنے وجود کے لیے ایک کریٹر کی محتاج ہے. آپ یہ بتائیں، اتنے بڑے بڑے پلانٹس، سنس، گلیکسیز سب گھوم رہے ہیں، ان کو انرجی کی ضرورت ہے نا. اگر انرجی روک دیا جائے تو یہ نہیں چلیں گے نا. اس کے مطلب کہ اگر آج ہمارے یہاں تمام لائٹ ہو، یہ ساری، اگر پاور ہاؤس سے سوئچ آف ہو جائے تو ہماری یہ ساری چیزیں رک جائیں گی نا. تو پاور ہاؤس جو چل رہا ہے اس کے وجہ سے سب چل رہا ہے. اب ظاہر سی بات چیت ہے، پاور ہاؤس کو بھی اپنے وجود کے لیے ایک میکینزم کی ضرورت ہے جو اس کو زندہ رکھ سکے، جو اس کو چلا سکے. اسی طریقے سے کائنات کو کریٹ کرنے والی انرجی، لائف سپورٹنگ کو کریٹ کرنے والی انرجی کو اپنے وجود کے لیے بھی ایک کریٹر کی ضرورت ہے. ہم جس کریٹر کو مانتے ہیں وہ کریٹر اس انرجی کا بھی کریٹر ہے جس انرجی نے لائف سپورٹنگ سسٹم کو کریٹ کیا، لائف کو کریٹ کیا، اور اسی انرجی سے یہ پوری یونیورس کنٹرول ہے. ہم اس کریٹر کو مانتے ہیں. اسی سے کہتے ہیں نا کہ وہ آؤٹ آف امیجنیشن ہے. اس کے مطلب ہم انرجی تک تو فیل کر سکتے ہیں، انرجی ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اسی سے ہم اپنے کریٹر کو احد کہتے ہیں. احد کے مطلب واحد کے معنی بھی ایک ہے اور احد کے معنی بھی ایک ہے. احد کے معنی وہ جس کے ٹکڑے نہیں کیا جا سکے، وہ احد ہے. وہ احد ہے، وہ ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیا ہے.
ہم ابھی انرجی نہیں سمجھ سکتے تو انرجی کے کریٹر کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو اسی واسطے ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انرجی بھی بغیر کسی جنریٹر کے، بغیر کسی کریٹر کے جنریٹ اور کریٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر دین فہمی کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلا کام کرنا ہوگا کہ کریٹر کو سمجھے، فرسٹ کریشن کو سمجھے، اور پھر ادر کریشن کو سمجھے، اور یہ سمجھ لے کہ ادر کریشن جو ہے فرسٹ کریشن کی محتاج ہے، اور فرسٹ کریشن خود اپنے وجود کے لیے ایک کریٹر کی محتاج ہے، اور اس کریٹر کو ہی ہم اپنا خالق، مالک، رب اور پالنے والا کہتے ہیں۔ بہت ہی بہترین جواب آپ نے، میرا خیال ہے ایک جو کنفیوژن ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے آپ نے بالکل اس پہ صاف کر دیا۔ تصویر بالکل اب ہمارے اس پروگرام کی جہاں ہم چل رہے ہیں اور جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ تقریباً صاف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک بات طے ہوگی کہ انرجی خدا نہیں ہے، بے شک، اور فرسٹ کریشن اور ادر کریشن یہ الگ الگ فرق کرنا ہوگا۔ بیس میں بیٹھا لیں، آج جو تمام لوگ بہک رہے ہیں فرسٹ کریشن اور ادر کریشن کا فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو، اور فرسٹ کریشن اور کریٹر کا فرق نہیں۔ اور فرسٹ کریشن جو ہے وہ صرف کریٹر کی محتاج ہے، فرسٹ کریشن صرف اور صرف کریٹر کی محتاج ہے، اور باقی ساری لائف اور لائف سپورٹنگ سسٹم اور اس کی انرجی سے اور ایٹم سے مل کر بنی ہوئی پوری یونیورس اس فرسٹ کریشن کی محتاج ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بہت سی چیزیں اب صاف ہو پائی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ آئیے سلسلے کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے مہمان ہمارے اسکالر جناب شوکت عابدی صاحب سے ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے، آپ نے بھی انرجی کا ذکر کیا، اور تقریباً ہم جو کریٹر کا مرحلہ تھا اس کو قریب قریب ہم نے ناظرین تک جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ آپ نے ذکر کیا انرجی کا، انرجی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، علیحدہ ہو سکتی ہے، بانٹا جا سکتا ہے، اور جو بٹ جائے وہ خدا کریٹر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نور کا بھی ذکر کیا ابھی کہ نور کی بات آپ نے کیا ہے۔ آپ نے ایک بڑی معتبر حدیث کا بھی ذکر کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ تو یہ ذرا سا آپ تھوڑا اسے اور وضاحت کر دیں تاکہ بات اور آسانی سے پہنچ جائے۔ دیکھیے دیشان صاحب، میں نے اپنی بات کو کوشش یہ کی کہ قرآن، حدیث یا جو میری غور و فکر ہے عقل کی روشنی میں اس کو ہم نے جو سمجھا ہے عقل کی روشنی میں ہی اس کو پیش کریں، اور یہ طریقہ ہم کو کسی اور نے نہیں، مراجع کرام نے کہا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، عقل سے سوچو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر توحید نہیں سمجھا پائیں گے کسی کو، تو جو ڈیفرنس ہے کنسپٹ آف کریٹر کا لے کے، ہم نے کہا نا ہمارے یہاں جو ڈسپیوٹس ہیں، آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ طرح طرح کے ڈسپیوٹس ہیں، بالکل۔ تو پہلا ڈسپیوٹ جو ہے ہمارا، پہلا ڈسپیوٹ جو ہے وہ کریٹر پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پہلے ڈسپیوٹ کو حل کرنا چاہیے کہ سارے انسان دنیا کے جو عقل رکھتے ہیں پہلے یونائٹ ہو کے کریٹر کو تو سمجھ لیں۔ اس لیے میں نے کریٹر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی واسطے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتے اللہم صلی علی ہیں محمد کہ وعلی پاک ہے وہ ذات جس تک بولنے والے کی رسائی نہیں، فکر کی جولانیاں اس کی حد بندی نہیں کر سکتی، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کو تخیلات و تصورات میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلا تو میسج یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے تخیلات و تصورات میں آ رہا ہے وہ ہمارا کریشن ہے، جو بھی ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارا کریشن ہے۔ ہم کریشن کو اپنا کریٹر نہیں کہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو حل کرنے کے لیے بچپن میں ایک پریئر پڑھائی گئی تھی، جس نے سورج چاند بنایا، جس نے تاروں کو چمکایا، جس نے پھولوں کو مہکایا، اس میں لائن ہے کہ جس نے گڑھی ہماری کایا اور جس نے سارا جگت بنایا، ہم اس ایشور کے گن گائیں، اسی کے آگے شیش نوائیں۔ یہ وہ پریئر تھی جو بچپن میں ہر مذہب اور مسلک کے لوگوں نے پڑھی،
اسے قبول کیا. قبول کیا. اس کا میسج بڑا پاورفل ہے. اس میں میسج کنسپٹ آف کریٹر کا بہت ہی پاورفل میسج ہے. اس میں وہی میسج ہے جو سورہ الحمد میں دیا گیا ہے. اس میں کیا ہے؟ جس نے سارا جگت بنایا، جس نے سورج چاند بنایا، اس کے مطلب سورج و چاند کریشن ہے. جس نے تاروں کو چمکایا، اس کے مطلب سارے پلانٹس کریشن ہے. جس نے گڑھی ہماری کایا، اس کے مطلب ہم خود کریشن ہے، ہماری عقل کریشن ہے. خود اپنے وجود پہ انسان جس غور کر نے لے. سارا جگت بنایا، اب اس کے پاس لفظ نہیں رہ گئے. ایک لفظ سارا کہنے کے بعد اس نے بتا دیا ہول یونیورس انکلوڈنگ انرجی. جس نے انرجی کو بھی بنایا. اب ہم اس ایشور کے گن گائیں، اسی کے آگے شیش نوائیں. شیش نوائیں. تو پہلا مقصد، جب تک اختلاف پھیلتے رہیں گے، جب تک ہم کنسپٹ آف کریٹر پر ایک نہ ہو جائیں، تو ہم اگر بیٹا کہتے رہیں، ہم پہاڑ کو خدا کہتے رہیں، ہم ہواؤں کو خدا کہتے رہیں، ہم دریاؤں کو خدا کہتے رہیں، ہم اپنی فکر کے حساب سے خدا بنا کر رکھتے رہیں، تو اختلاف پیدا ہوگا. پہلے تو کامن مین کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور و فکر کریں. اور ایون جو مدارس سے نکلنے والے اور فارغ ہو کر آنے والے لوگ ہیں، وہ اگر کہیں جائیں تو کم سے کم یہ سوچیں کہ وہ جو اسپیچ دے رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو وہ بھی سن رہا ہے جو کریٹر کو نہیں مانتا. ان کو وہ بھی سن رہا ہے جو کئی کریٹر کو مانتا ہے. ان کو وہ بھی سن رہا ہے جو کریٹر کا جسم مانتا ہے. ان کو وہ بھی سن رہا ہے جو ایٹم و انرجی سے ملی ہوئی چیزوں کو کریٹر مانتا ہے. ان کو وہ بھی سن رہا ہے جو انرجی کو کریٹر مانتا ہے. تو وہ اپنا پریزنٹیشن کنسپٹ آف کریٹر کا، توحید کا اس طرح سے پیش کریں تاکہ کامن مین کو توحید سمجھ میں آئے. اگر توحید سمجھانے کا تمہارے پاس پاور نہیں ہے، تم نے چاہے جتنا پڑھا ہو، کوئی اختیار نہیں بنتا کہ تم ممبر کے اوپر جاؤ، تم محراب پر جاؤ، تم کانفرنسز کے اندر جاؤ، تم کسی کو سمجھاؤ یا کتابیں لکھو. اس وقت امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اتحاد کی ایک کڑی میں پرونے کے لیے، ایک ساتھ یونائٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کنسپٹ آف کریٹر پر سیمینارز کریں، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلائیں اور سب سے پہلے توحید سمجھیں. آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. چونکہ جب تک توحید نہیں سمجھیں گے، مراجع کرام نے صاف صاف کہا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، توحید کو عقل سے سمجھنا ہے. آج سارے ڈسپیوٹ صرف اور صرف اس واسطے ہیں. بہت سے لوگ اس تصور کے ساتھ زندہ ہیں کہ صاحب نور، اللہ نور ہے، وہ ایک چمک کو ذہن میں رکھتے ہیں. ایک روشن چراغ ہے جو طاق کے اندر رکھتا ہے، اس کے مطلب آپ نے اس کو لمیٹڈ کر رکھا ہے کہ اللہ نور نہیں ہے. اللہ نور کا خالق ہے. بے شک. جیسے میرا گلاس، تو گلاس اور ہے، میں اور ہوں، میں گلاس نہیں ہوں. بے شک. میرا موبائل، میں اور ہوں، میرا موبائل اور ہے. اسی طریقے سے اللہ کا نور، تو اللہ الگ ہے، نور الگ ہے. اللہ کا کریشن نور ہے، اللہ نور نہیں ہے. اللہ کا کریشن نور ہے. اللہ احد ہے، نور کے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو ایک طرف ہم نور کے ٹکڑے بھی کریں اور ایک طرف اللہ کو احد بھی کہیں کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کے مطلب کہیں نہ کہیں ہم نے عقیدہ توحید کو سمجھا نہیں ہے. یا نور کی چمک کے ساتھ رکھیں اپنے آپ کو، تو اس کے مطلب اس چمک کے ساتھ ہم اللہ کا تصور اپنے ذہن کے اندر رکھ رہے ہیں. اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ تخیلات و تصورات میں نہیں آ سکتا. اس لیے ہم کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کرنا ہوگا، پھر اس کا پریزنٹیشن اس طرح سے کرنا ہوگا کہ تاکہ کامن مین تک توحید پہنچ جائے. تمام ائمہ نے مثالوں سے توحید پہنچایا ہے. تو جب تک آپ اتحاد چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو پیغام انسانیت پہنچانا چاہتے ہو، آپ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہو، تو جب مختلف اختلافات ہیں تو پہلا اختلاف جو ہے کسی ایک نقطے پہ سمٹنا ہوگا نا. پہلا یہ ہے کہ ہم پہلے کنسپٹ آف کریٹر کے اوپر کو سمجھیں، اس کو ایک مانیں، سارے جگت کو بنانے والے کو ہی اپنا کریٹر مانیں. اور جب اس کو مان لیں گے، سپریم پاور مان لیں گے، سب سے بڑی شکتی مان لیں گے، کائنات کو بنانے والا مان لیں گے. آپ کو میں ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے بہت بڑی بڑی مشینیں بنا رکھی ہیں، ایک لیڈی کو جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے اس کو فوکس کیا گیا، اور فوکس کرنے کے بعد
جہاں بھی انہوں نے کیمرہ لگایا جتنی ڈسٹنس کے اوپر، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو فوکس کیا ہے، پھر اس کو اس کی آنکھ کے اندر اتار دیا ہے، پھر آنکھ کی پتلی کے اندر چلے گئے ہیں، پھر اس کے ڈی این اے کے اندر چلے گئے ہیں، پھر کروموسوم کے اندر چلے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو ذرا سے دیکھیے تو آپ۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کیا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، شوکت عابدی صاحب مطلب حیرت میں ہیں، اور واقعی ابھی تک اس نظر اور اس نظریے سے دیکھا نہیں ہے واقعی کیا کریٹر اور کیسا کریشن ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ ویڈیو دیکھ کر اگر انسان غور و فکر کر لے کہ کیا کیا بنا دیا ہے، کیسے بنایا اس نے، کیسے بنایا، ڈی این اے کا اسٹرکچر، برین جو ہے، برین کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ سوچیں گے اتنے پتلے پتلے تار کیسے جڑے ہوئے ہیں، کس طرح سے۔ تو اس کے مطلب سب سے پہلے بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم کنسپٹ آف کریٹر پر، توحید کے اوپر اکٹھا ہوں اور ایڈمٹ اس بات کو کر لیں۔ میرا میسج ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سرنڈر کرتے ہیں اپنی فکر کو۔ اسلام کے معنی سرنڈر کے ہیں، سر تسلیم خم ہے۔ تو پہلے فکر کو سرنڈر کرو، کہ ہماری فکر سرنڈر کرتی ہے کہ ہم تجھے نہیں بتا سکتے، چونکہ ابھی تو ہم تیرا کریشن نہیں بتا سکتے، ابھی تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے آنکھ کے اندر کیا ہے، ابھی تو ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر جو پایا جانے والا کروموسوم ہے اس کے اندر کیا ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر کیا ہے۔ تو اس کے مطلب وہ جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے وہی کریٹر ہے، ہم اس کو کریٹر مانیں۔ اور یہ میسج جو پریئر کا تھا کہ جس نے سارا جگت بنایا، ہم اس ایشور کے گن گائیں، اسی کے آگے شیش نوائیں۔ اب یہاں سے میسج چلتا ہے، شیش نوانے کے مطلب اب اگر ہم نے اسے سپریم مان لیا ہے تو اس کی بات مانیں، اس کے آگے شیش نوائیں، اس کے آگے سرنڈر کریں۔ جس طرح سے ہم نے عقل اپنی سرنڈر کر دی کہ ہم تجھے ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اس لیے کہ تو لامحدود ہے، تیرا انکار نہیں کر سکتے کہ تو نے کیا کیا بنا دیا ہے، اسی طریقے سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پھر وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہم کریں، کیونکہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہم کریں، اور جب ہم وہ کریں گے جو وہ چاہتا ہے تو یقیناً پھر ہمیں وہ ایوارڈ بھی دے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت اچھی بات، بہت ہی اچھا یہ میسج ہمارے ناظرین تک دین فہمی کے عنوان سے ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہمیں کریٹر کو پہچاننا چاہیے، بے شک، اور جب ہم کریٹر کو پہچان لیں گے تو پھر اس کے کریشن کی ہم قدر کرنا سیکھیں بے گے، شک، اس نے جو بنایا اس کی عزت کرنا سیکھیں گے، اور اس نے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے۔ پھر ہم اللہ کو مان رہے ہیں، تب پہلے اللہ کو مانیں، پھر اللہ کی مانیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمارے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا، میں اس کے لیے آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو حیات دے، زندگی دے، اور اسی طریقے سے جس آپ مشن اور مہم میں لگے ہوئے ہیں اس میں انسانی قدروں کے لیے، انسانیت کے لیے، امن و امان کے لیے، اتحاد کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اور شوکت عابدی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کریٹر کے فرسٹ کریشن کی۔ خدا حافظ۔